اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھا کام کرنے کا حکم فرمایا اور برے کاموں سے دور رہنے سے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کیا ہے، حکم فرمایا ہے۔ اب ایک بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو جس وقت وہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے تو اس وقت تو وہ محتاج ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور جب پھر دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی انسان دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بیچ میں انسان کو کچھ زندگی ایسی ملتی ہے کہ جس میں انسان کو ایک اختیار، اپنا ایک پاور، اپنی ایک مرضی، اپنی ایک منمانی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی بیچ والی زندگی میں انسان کو اپنا مقام پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی ریاضت کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے فرامین پر، اس کے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں بھی اللہ کی رحمت ہے، دنیا میں اللہ کی رحمت ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو جنت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی دوسرا بندہ جو اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے، یا شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، اور وہ بندہ مومن ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ دین کو مانتا ہے اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اس مرحلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے کتنا ہی پاپی کیوں نہ ہو جائے۔ احادیث میں تو آتا ہے کہ اگر بندے کا گناہ سمندر کے جھاگ اور سمندر کے پانی کے برابر ہو جائے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، یعنی تم گناہ کر بیٹھو، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرما دے گا۔ تو اس حال میں بھی بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی حال میں مومن کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مایوس ہو گیا کہ اللہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا، تو اس انسان کے ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ کسی بھی حال میں ہو، چاہے کتنا ہی انسان پاپی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں اللہ کی ذات سے اس کی رحمت کا امید کر کے رہنا، یہ قرآن کا حکم دیا گیا۔ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر رہے۔ اسی کے بعد آگے اللہ کہتا ہے کہ بندو، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں
کہ آدمی گناہ کرتا جائے گا اللہ معاف کرتا جائے گا، نہیں، آدمی کو اللہ اس وقت معاف کرتا ہے جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر پچھتاوا کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گر گراتا ہے، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو گرتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک قطرہ آنکھوں سے آنسو نکلے گا، اللہ اسی قطرے سے اس کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اعلان ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندے کو امید دلاتا ہے، بھروسہ دلاتا ہے، کہتا ہے نا کہ ڈوبتے ہوئے انسان کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، تنکے سے تو بچ نہیں سکتا، لیکن اس وقت اگر ڈوبنے والے انسان کو سیلاب میں اگر تنکے کا ایک ڈال کا ایک سیکنڈ کے لیے کچھ اس کو سہارا مل جائے تو وہ آدمی اسی وقت خوشی سے مچل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ کی ذات اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، ایک دو ماہ نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ۔ تو آپ سمجھے کہ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ اپنے بندے کو، گنہگار بندے کو امید دلاتا ہے کیا کہ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ معاف نہیں فرمائے گا، ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور کفر کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی بت کو مانتا ہے، سورج کو مانتا ہے، چاند کو مانتا ہے، پیڑ پودے کو مانتا ہے، کوئی ندی کو مانتا ہے، کوئی تالاب کو مانتا ہے، کوئی ڈگی کو جا کر کے اپنا خدا، اپنا مالک مانتا ہے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن جو بندہ شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے بعد اگر اس سے شیطان کے مکر و فریب میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو شرک اور کفر کے علاوہ جو بندہ مومن ہوتا ہے جتنا بھی گناہ کرے گا اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گر گرانا چاہیے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا چاہیے، رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، اور گنہگاروں کو امید دلاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی بڑی اچھی بات لکھتے ہیں کہ شرک اور کفر کے علاوہ اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوئی تو ایسا گنہگار ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کی اللہ اس کو سزا بھی نہیں دیتا، بغیر عذاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے گنہگار ہوتے ہیں کہ جن کو اس کے گناہ کی اللہ سزا دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اس گناہ کے عذاب سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اگر مومن ہے کتنا ہی پاپی ہو جائے، آج ہو کل ہو، ایک نہ ایک دن وہ ایمان کے صدقے سے اللہ اس کو عذاب سے نجات دلائے گا اور جنت میں داخل عطا فرما دے گا۔ اب یہ گنہگار مومن کو چاہیے کہ
کہ اپنا عذاب کتنا کم کریں۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہی ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جس مرحومہ کے نام پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، نہ جانے کیا تھا نہیں تھا، کیسا کنڈیشن تھا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر کے یہی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام زندگی کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو اپنے حبیب پاک کے صدقے سے اور قرآن کی تلاوت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو ایک راستہ بھی دیا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو توبہ کرو، استغفار کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد تو آپ کوئی توبہ نہیں، مرنے کے بعد آپ کو استغفار نہیں، مرنے کے بعد اب آدمی کوئی نیکی کرے کوئی نیکی نہیں، مرنے کے بعد عبادت کا دروازہ بند ہو گیا، اب جو دنیا میں کیا تھا اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی قبر میں اور قیامت کے میدان میں عطا کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مرنے والا مرا، چاہے جس حال میں مرا، بس ایمان کی حالت ہونا چاہیے، وہ دنیا میں مسلمان رہا ہو، دنیا میں مومن رہا ہو، تو اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے ماں باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کی بہن ہو، اس کا رشتہ دار ہو، اس کا چچا ہو، اس کی چچی ہو، اس کے اہل خاندان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی احادیث میں یہ پیغام دیا ہے کہ تم ان کے لیے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، قربانی دو، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کے ان کے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کے صدقے سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ جس مرحومہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ خطا کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے تمام اہل گھر کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، بولنے میں کوئی غلطی اللہ معاف عطا فرمائے۔ استغفر